تھوڑی سی بات اور کر دوں، میرا تعلق کن سے ہے؟ دعوت رجوع قرآن میں میں نے اپنے فکر کے، اپنی سوچ کے 4 سورسز معین کیے ہیں۔ اولین فکر جو ہے، میرے فکر پر جو بھی اثر پڑا ہے وہ علامہ اقبال کی ملی شاعری کا ہے، اور ہائیسٹ بھی اسی کا اثر ہے، ان کا فلسافیکل تھاٹ جو لیکچرز میں ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام۔ اس کے بعد مولانا مودودی کا تحریکی فکر، تحریک۔ اقبال مفکر تھے، وہ تحریک چلانے والے آدمی نہیں تھے، اگرچہ ابھی معلوم ہوا ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے انتقال سے پہلے کتاب لکھ دی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ علامہ اقبال عمر کی آخری سٹیجز میں سن 35-36 میں بیعت کی بنیاد پر ایک جمعیت شبان المسلمین قائم کرنا چاہتے تھے، اور اس کا دستور بھی مرتب ہو گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی کتاب، اس کی تلخیص کر کے ہم نے شائع کر دیا علامہ اقبال کی آخری خواہش، اس میں خط و کتابت ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ریکارڈ میں موجود ہیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کام شروع کر نہیں سکے۔ یہ کام مولانا مودودی نے شروع کیا، تحریک اٹھائی، جماعت بنائی۔ لیکن مولانا مودودی سے پہلے میرے نزدیک ابوالکلام بھی تھے، انہوں نے حزب اللہ بنائی تھی 1913 میں، اور وہ بیعت کی بنیاد پر تھی۔ اس حوالے سے یہ میرا ایک پس منظر ہے، اور 3 اعتبارات سے پھر میں اپنا رشتہ جوڑتا ہوں شیخ الہند سے، وہ نوٹ کر لیجیے اچھی طرح۔ ایک تو یہ کہ شیخ الہند کا جو ترجمہ، اس پر جو تفسیری حواشی لکھے شبیر احمد عثمانی صاحب نے، یہ میرے لیے قرآن فہمی کا بہت بڑا سورس ہے۔ تفہیم القرآن بھی، تدبر قرآن بھی، لیکن تفہیم القرآن میں بھی ایک چیز جو ہے وہ تشنا ہے، اس میں دین میں تصوف کی جو چاشنی ہے، باطنی کیفیات، وہ اس میں نہیں آ رہی ہے۔ تحریکی ہے، زبردست تحریکی انداز ہے، تحریک میں وہاں سے لیتا ہوں، لیکن ایک اسلاف کے ساتھ جڑنا، اور ایک یہ کہ دین کا یہ باطنی روحانی جو اس پہلو ہے، یہ میں ان شیخین سے لیتا ہوں، شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی اور ان کے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ پھر ابوالکلام کو شیخ الہند نے تجویز کیا تھا 1920 میں کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اسے امام الہند مانو، اور مولانا مودودی بھی الجمیت کے اندر انہوں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا اسی وقت جس زمانے میں کہ شیخ الہند اس کے صدر تھے۔ یہ سارے حقائق جو اس وقت بالکل نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، یہ میری ایک کتاب ہے جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی، اس میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کو بھی ان 25-26 دنوں کے اندر کوئی بھی تعلق خاطر قائم ہوا ہو، جو سیریسلی سوچنے کو تیار ہو، وہ ان چیزوں کا مطالعہ کرے۔ اب آخری بات ہے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ اس مدد کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جو میرے فکر سے متفق ہو گئے، جو طریقہ کار ان کے سامنے آیا ہے اس کو انہوں نے مان لیا، اگر وہ مجھ سے واقف بھی ہیں، وہ مجھ پر اعتماد بھی کر سکتے ہیں، تو تاخیر نہ کریں اور بیعت کریں اور تنظیم اسلامی میں شامل ہو جائیں۔ اس بیعت کی وضاحت میں ابھی اس حدیث کی روح سے کروں گا بعد میں۔ یہ نہیں اگر اس سے کمتر ابھی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نسبتاً کمتر معاملہ رہے ابھی بیعت کے معاملے میں، اتنا اقدام جو ہے فوری طور پر نہ ہو، تو یہاں کی انجمن خدام القرآن ہے، اس کے ممبر بنیے، کورس شروع ہو رہا ہے، اس میں وقت نکالیے۔ آپ نے جو ہے مختلف پروفیشنل تعلیم کے اوپر کتنے سال لگائے ہیں؟ کوئی ایم ایس کر کے آتا ہے امریکہ سے، کتنے سال لگائے ہوتے ہیں؟ کیا 1 سال بھی نہیں نکال سکتے زندگی کا؟ اللہ پوچھے گا تم سب کچھ پڑھ لیا، تم نے انگریزی پڑھ لی، تم نے اتنی پڑھ لی انگریزی کہ انگریزوں کو پڑھا دو، اور عربی اتنی بھی نہ سیکھی کہ تم میری کتاب کو براہ راست سمجھ سکتے۔ ہم نے ان کے لیے 1 ایئر کورس شروع کیا ہے کہ جو لکھے پڑھے جاہل ہیں، اس اعتبار سے کہ ایک طرف پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، دوسری طرف الف ب کے قرآن کی معلوم ہے۔ نمبر 3، تحریک خلافت جو ہے اس کی 2 شکلیں ہیں، معاون تحریک خلافت وہ تنظیم اسلامی کے تابع ہوگا، تنظیم اسلامی کے ساتھ ہوگا، لیکن بیعت کیے ہوئے نہیں ہوگا۔ جو بیعت کرتا ہے وہ رفیق کہلاتا ہے تنظیم اسلامی کا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے ایک ایسی جماعت بنائی ہے جس میں کہ اس لٹریچر کو پھیلانے کے لیے ہمیں وسائل چاہیے، اس کی ممبرشپ ہے۔ جو شخص بھی صاحب استطاعت ہے، 500 روپے ماہانہ اگر وہ تحریک خلافت کو دے سکتا ہے تو وہ اس کا رکن بنے گا۔ وہ ایک رجسٹرڈ باڈی ہے، اس کے سارے حساب کتاب جیسے انجمنوں کے ہوتے اس طریقے سے ہے۔
یہ چار شکلیں ہیں کہ جس میں آپ میرے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں، درجے وار میں نے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بیعت ہوتی ہے ہماری، اس کے 3 جز ہیں۔ پہلا جز وہ ہے کہ جو ہر شخص کرتا ہی ہے مسلمان، صرف بیعت کے وقت اسے شعوری طور پر تازے کرنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی پر تو ہماری دین کی بنیاد قائم ہے۔ لیکن تازہ کرنا کہ آج میں پھر شعوری طور پر گواہی دے رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کا، اے اللہ اب تک جو کچھ ہوا معاف فرما دے۔ اور نمبر 3، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اور پروردگار میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں خلوص دل کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ پہلا حصہ یہ ہے۔ دوسرا حصہ، انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں۔ یہ اللہ سے عہد ہے، بیع و شراء اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت اس کے پاس ہے، وہ آپ کو دے گا، آپ سے وہ جان اور مال مانگ رہا ہے۔ وہ بیع کیا ہے؟ انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، ان اہجر کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے پسند نہیں ہے۔ وَأُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ جُهْدَ اسْتِطَاعَتِي، اور اپنی مقدور بھر اس کی راہ میں جہاد کروں گا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ انفق مالی وابذل نفسی، اپنا مال بھی خرچ کروں گا، جان بھی، وقت بھی صرف کروں گا، لِإِقَامَةِ دِينِهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ اب تیسرا حصہ آیا، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اس مقصد کے لیے، أُبَايِعُكَ، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ یہاں سے اب وہ حدیث شروع ہو رہی ہے، أُبَايِعُكَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، لیکن یہ کہ اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا، فی المعروف، آپ کا ہر حکم سنوں گا اور مانوں گا، بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، ود ان دی پیرامیٹرز آف شریعہ۔ حضور سے جو بیعت کی تھی اس میں یہ الفاظ نہیں تھے، سب میں وقتا، اس لیے کہ حضور غلط حکم دے نہیں سکتے، معصوم تھے، جو حکم دیں گے مانیں گے۔ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ، بس ہم نے اس میں اضافہ کیا، علی السمع والطاعۃ فی المعروف، شریعت کے دائرے کے اندر، فی العسر والیسر، اگر یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو چاہے مشکل ہے اور چاہے آسان مانیں گے، والمنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، مانیں گے۔ وعلی اثرۃ علینا، اور چاہے ہم پر آپ دوسروں کو ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پرانے ساتھی ہیں، آپ نے نو وارد کو امیر بنا دیا، نہیں، اٹس یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہے، جس کو چاہے آپ بنائیں، ہم پر کسی کو ترجیح دے دیں۔ دیکھیے کس طرح باریک بینی سے جماعتی زندگی میں فتنے اٹھنے کے دروازے جو ہے سب ایک ایک کر کے حضور نے بند کیے۔ وَعَلَىٰ اللَّهِ نُنَازِلُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جنہیں آپ امیر بنا دیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں، ان سے بھی تعاون کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے۔ حضور نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی مخالفت کی یا اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اور آخری بات، وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے، مشورہ دیں گے، صحیح دیں گے، اب اپنی بات جو ہے ودہولڈ نہیں کریں گے، اپنے اوپینینز کو روکیں گے نہیں، حق بات کہیں گے، اپنی بات کہہ کر پھر ہم فارغ ہوں گے، اس کے بعد یہ کہ جو فیصلہ امیر کا ہوگا اس کے مطابق اطاعت ہوگی۔ یہ بیعت ہے۔ اور اب آخر میں نے جو آیتیں شروع میں پڑھی تھی، درمیانی آیت کا ترجمہ تو میں نے کر دیا تھا، اس سے پہلے کی 2 آیتیں اور اس کے بعد کی 2 آیتوں کا ترجمہ اور سن لیجئے۔ یہ پکار جو آج آپ کے سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے سنیے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں پکاریں جس چیز سے کہ تمہیں زندگی ملے گی۔ بظاہر موت نظر آتی ہے غزوہ بدر سے پہلے، لیکن اس سے زندگی مل رہی ہے۔
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور اگر حق کے واضح ہو جانے کے بعد انسان اسے قبول نہ کرے تو ایک وقت آتا ہے اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے کے اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور پھر اسی کی طرف تم جمع کر دیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس عذاب سے، اس فتنے سے جب آئے گا تو صرف گناہگاروں کو لپیٹ میں نہیں لے گا، گندم کے ساتھ بھس بھی پسے گا، گل بھی پسے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ پھر وہ آیت آئی تھی وَاذْكُرُوا، ذرا یاد کرو، إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس کے بعد کی دو آیات، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، جو وعدہ کیا ہے سمعنا وأطعنا اس کو پورا کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو۔ اور جان لیجئے ہمارے پاس یہ پاکستان سلطنت خدا داد سب سے بڑی امانت ہے اس وقت۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو تمہیں یہی ڈر ہے، اولاد اور مال صرف یہی روکتے ہیں، یہی بیڑیاں پڑی ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے اموال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یقیناً اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر